آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، خراسان کیا ہے اور خراسان کی دین اسلام میں اتنی اہمیت کیوں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خراسان کا ذکر کیوں فرمایا؟ ان تمام تر سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے اس ویڈیو کو غور سے اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، خراسان دین اسلام کے لیے ایک ایسی خوشخبری ہے کہ جس کے بعد پوری دنیا میں اسلامی خلافت قائم ہو جائے گی، اور جس کی وجہ سے پوری روئے زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون نافذ ہو جائے گا، کیونکہ اس بات کی خبر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو دی ہے کہ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا کہ تمام روئے زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام قائم ہوگا، اور اس نظام اور اس خلافت کے پیچھے خراسان کا علاقہ اور عرب کے مشرق کے جو علاقے ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہوگا۔ مگر آج کے نقشے کو دیکھیں تو خراسان ہمیں کہیں نظر نہیں آتا، مگر خراسان اور خراسان بزرگ، جس میں افغانستان اور پاکستان کے بھی کچھ علاقے اس میں شامل ہیں، اور یہاں سے فوجیں چلیں گی اور یروشلم کو فتح کریں گی اور امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کو مستحکم اور مضبوط کر دیں گی، جس کے بعد مسلمانوں کی ایک بہت طاقتور حکومت قائم ہو جائے گی۔ مگر دوستو، آج ہم دنیا کے نقشے کو دیکھیں تو خراسان نامی کوئی ملک ہمیں نظر نہیں آتا۔ دراصل آج جس جگہ افغانستان ہے، قدیم زمانے میں افغانستان نام کا کوئی ملک نہیں تھا، بلکہ یہاں ایک ملک ہوا کرتا تھا جسے خراسان یا خراسان بزرگ یا گریٹر خراسان کہتے تھے، جس خطے پر یہ عظیم الشان ملک آباد تھا۔ اس میں موجودہ افغانستان، ایران کا صوبہ خراسان جو آج بھی خراسان کے نام سے ایران میں موجود ہے، اور ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان، کرغستان، قزاقستان کے کچھ علاقے بھی اس میں شامل تھے۔ اسلام کے عروج کے وقت اہل عرب عراق کے اس پار یعنی مشرقی حصوں کو خراسان کہتے تھے، جس میں وادی سندھ بھی شامل تھا۔ خراسان کے بارے میں بابر لکھتے ہیں کہ جس طرح اہل عرب سارے غیر عربی کو اجمی کہتے ہیں، اسی طرح ہندوستان والے ہند کی سرحد پار کے علاقوں کو خراسان کہتے ہیں۔ کابل اور قندھار، ہندوستان اور خراسان کے درمیان دو بڑی منڈیاں ہیں۔ فرغانہ، ترکستان، سمرقند، بخارا، بلخ اور بدخشاں سے سارے قافلے کابل میں جمع ہوتے تھے۔ اسلام سے قبل زرتشتی مذہب خراسان کا سرکاری مذہب ہوا کرتا تھا۔ آتش پرستی نہ صرف خراسان بلکہ ایران میں بھی رائج تھی۔ اپنے عروج کے دنوں میں خراسان تہذیب و ترقی کا گڑھ مانا جاتا تھا، یعنی خراسان بہت ترقی یافتہ تھا، جس میں سمرقند و بخارا، ہرات اور بلخ کا شمار دنیا کے بہترین شہروں میں ہوا کرتا تھا۔ خراسان نے بے شمار اسکالر اور سائنسدان پیدا کیے۔ مشہور زمانہ مسلم سائنسدان ابو ریحان البیرونی خراسان سے تھے۔ امام مسلم، امام بخاری جیسے مشہور محدثین بھی دراصل خراسان کے رہنے والے تھے۔ اس کے علاوہ ابو داؤد، الترمذی، النسائی، غزالی، فخر الدین الریاضی سمیت بے شمار اسکالر خراسان ہی کے باشندے تھے، یعنی خراسان اپنے زمانے کا بہت ترقی یافتہ، تعلیم یافتہ ملک ہوا کرتا تھا، اور تمام دنیا کی تجارت کا مرکز تھا، یعنی اس زمانے کا ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہوا کرتا تھا، اور دنیا کی تمام ٹریڈز یہاں سے ہوتی تھی، اور تمام راستے یہاں سے ہو کر ہی گزرتے تھے۔ اور چین کی مشہور شاہراہ ریشم جو چین سے یورپ تک پھیلی ہوئی تھی، وہ بھی خراسان سے ہو کر گزرا کرتی تھی۔ الغرض خراسان اسلامی سنہری دور اور پوری دنیا کا مرکز ہوا کرتا تھا، اور ماضی کی طرح آج بھی اس خطے کو بہت فضیلت و اہمیت حاصل ہے۔ اسی لیے امریکہ اس خطے کو ختم کرنے آیا تھا کہ کہیں دوبارہ اسلام کا وہ سنہری دور واپس نہ آ جائے جس نے ماضی میں بھی اسلام کو قوت بخشی، اور کہیں اسلام کو پھر سے وہی قوت و طاقت نہ مل جائے کہ جس سے مشرق و مغرب کی کفر کی حکومتوں کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے اور پوری دنیا میں دین اسلام کا نظام نافذ فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔